بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں دونوں اطراف کے 100 فوجی ہلاک ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک روز قبل شروع ہونے والی سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان صبح ہونے والا سیز فائر چند ہی منٹ بعد ختم ہو گیا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے 29 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی، جبکہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بھی 50 سے زائد فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ فرانس آرمینیا اور آذربائیجان کے تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھائے گا۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع پر بحث کے لیے کہے گا۔ فرانس کے صدر کے دفتر نے ایمانوئل میکرون اور ان کے آرمینیائی ہم منصب کے درمیان ایک کال کے بعد کہا کہ فرانس صورتحال کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے لے جائے گا، جس کی صدارت اس کے پاس ہے۔ امریکہ کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی میں پارٹنرز ہے اور ہم پاکستان سے تمام دہشت گرد گروپوں کی سرکوبی کے لیے مستقل بنیادوں پر کارروائی کی توقع رکھتے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف حتمی کارروائی کرے گا۔ حزب اللہ کے انتباہ سے خوفزدہ اسرائیلی فوج نے مشقیں شروع کر دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کے فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ مشقیں خلیج حیفا میں ہو رہی ہیں، جس کے دوران ریپڈ ایکشن فورس کی نقل و حرکت کے ساتھ اور خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لبنان سے ملنے والی مقبوضہ فلسطین کی بحری سرحد کے قریب شروع ہونے والی یہ مشقیں رات دیر گئے تک جاری رہیں گی، جبکہ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ لبنان کی سمندری حدود میں واقع تیل و گیس کے ذخائر کے بارے میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ واضح رہے کہ لبنان کی بحری سرحدوں کے تعین کے لیے اقوام متحدہ کی وساطت سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں، تاہم ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، جس کے بعد حزب اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان کی سمندری حدود میں مداخلت اور اس کے تیل اور گیس کے ذخائر پر دست درازی کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کو سخت نتائج کی دھمکی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار استعمال کیے تو اسے بقول ان کے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ناقابل تصور جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک قانون منظور کر کے ملک کے سربراہ کم جونگ ان کو اس پیشگی ایٹمی حملے کا اختیار دے دیا ہے۔ روس کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کے بیورو کے رکن نے چین میں تعینات روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کو مسلسل نافذ کرنے، دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ اور بین الاقوامی نظام کی ترقی اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 17 سال بعد دورہ پاکستان کے لیے آج کراچی پہنچ رہی ہے۔ انگلش ٹیم کے کپتان آج دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ سیریز کے پریکٹس شیڈول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلا پریکٹس سیشن جمعہ کی شام کرے گی، جبکہ ہفتے کو پاکستان اور انگلینڈ دونوں ٹیمیں پریکٹس سیشن کریں گی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہو گیا۔
انٹر بینک میں کل کاروبار کے اختتام پر ڈالر $2.40 مہنگا ہو کر $234.32 کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں کل ڈالر $1 مہنگا ہو کر $239 کا ہو گیا ہے۔ مسقط ایئرپورٹ پر بھارتی مسافر طیارے میں آگ لگ گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی مسافر طیارے کے انجن میں اس وقت آگ لگی جب وہ ٹیک آف کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ آگ کے باعث جہاز کو روکنا پڑا۔ عمان کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق بھارتی مسافر طیارے کے انجن میں آگ لگنے سے طیارے میں دھواں بھر گیا۔ مسافروں کو ہنگامی بنیادوں پر طیارے سے نکالا گیا۔ ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ ہنگامی اخراج کے دوران 14 مسافر زخمی ہو گئے۔ ایئرپورٹ کے فائر ٹینڈرز نے طیارے کے انجن میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ نیو یارک ٹائم کے صحافیوں کا ورک فرام ہوم کا مطالبہ، دفتر آنے سے انکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے 1000 سے زائد صحافیوں نے اپنے دفاتر میں واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ یونین کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ ہڑتال کریں گے۔ کمپنی یونین کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً 1300 نیوز گلڈ کے ممبر ملازمین کے ناموں کے ساتھ ایک خط بھیجا گیا ہے، جنہیں ورک فرام ہوم دنیا کے کسی بھی حصے سے کام جاری رکھنے کے عہد پر دستخط کیے، جبکہ اس کے برعکس کمپنی اپنے ملازمین کو دوبارہ آفس واپس لانا چاہتی ہے۔ جانے والے پاکستانی طلبہ مہنگے ٹکٹ سے پریشان، پی آئی اے نے کرایہ کم کر دیا۔ چین میں کورونا پابندیوں کی وجہ سے فضائی کمپنیوں کی جانب سے کرایوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد پاکستانی طلبہ کو روانگی میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم قومی ایئر لائن نے طلبہ کی سہولت کے لیے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ وکلا کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں کی، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا اور آئی ایم ایف نے ہم سے ناک رگڑوائی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں وکلا کو پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹرز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا ہے اور وکلا کا دیرینہ مطالبہ شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ روس کو روپیہ ملنے کا راستہ روکنے کے لیے تیل برآمد کم کی جائے گی، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ روس کی یوکرین کے خلاف جاری جنگ کی مالی ناکہ بندی کرنے کے لیے امریکی وزیر قیادت دنیا کے اہم ممالک G7 نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے تاکہ مغربی ممالک کے روس سے تیل خریدنے کو روک دیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس امر کا اظہار امریکی وزیر خزانہ نے کیا، تاہم امریکی وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ اس حکمت عملی کی وجہ سے سردیوں میں گیس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں بھی اوپر جا سکتی ہیں۔ کینیڈا کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑا اعلان۔ کینیڈا نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $25 ملین مزید امداد کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے کینیڈین حکومت اور عوام سے اظہار تشکر کیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے کینیڈین حکومت اور عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے مابین مضبوط تعلقات پختہ بنیادوں پر استوار ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن تیز، عالمی امداد کی فراہمی جاری۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاوشیں جاری ہیں۔ پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے محصور افراد کو نکالنے کے لیے 516 پروازیں چلائیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18 پروازیں چلائی گئیں، جن میں 87 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہیلی کاپٹر سے 32.88 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ اب تک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 4570 سیلاب میں گھرے افراد کا انخلاء کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستمبر میں بھی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ بلوچستان کے دوران کہا ہے کہ سیلاب متاثرین افراد سے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بلز نہیں لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 35 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے۔ ریلیف سے 22 لاکھ لوگوں کو 10 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار، جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں فل بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا اور 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ عالمی ٹیکنالوجی ادارہ میٹا نے سیلاب متاثرین کے لیے 12.5 کروڑ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میٹا نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امداد چاروں صوبوں میں NGOs کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔